حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی نے اس عظیم کائنات کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اس مقصد کو وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے اس کائنات کو بسا کے اس کائنات میں انسان اور جنات کو بسایا ہے، اور ان کو بسانے کا مقصد یہ ہے کہ سارے کے سارے صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ بے پایاں درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ القلم کی ابتدائی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ان آیتوں کا پس منظر کیا ہے آپ ذرا غور کیجئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا، آپ کو نبی بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، یہ بتوں کی عبادت سے منع کیا، کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تفلحوا تملک العرب والعجم، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ اس کائنات کے پورے خزانے تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے گا، صرف ایک توحید پہ آ جاؤ۔ اب وہاں پر لوگ مختلف ہو گئے، بعض لوگوں نے کہا یہ کائن ہے، بعضوں نے کہا یہ جادوگر ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شاعر ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے۔ اس طرح کے القاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں، کسے تم پاگل بول رہے ہو، کسے تم مجنون بول رہے ہو، کسے تم شاعر بول رہے ہو، ذرا سوچ لو تو صحیح، یہ وہی محمد ہے جس نے تمہارے معاشرے میں، تمہارے محلے میں، تمہارے پاس رہتے ہوئے 40 سال گزارے ہیں۔ اس نے پوری 40 سالہ پوری حیات میں وہ چیلنج کر رہا ہے، پوری 40 سالہ زندگی میں ایک جھوٹ بتاؤ، ایک جھوٹ بتاؤ، ایک دھوکہ بتاؤ، ایک امانت میں خیانت بتاؤ۔ وہ 40 سالہ انسان پوری حیات آپ کے سامنے، اپنی زندگی کے، اپنی حیات کے 40 ورق تمہارے سامنے کھلے رکھے ہیں، پوری 40 سالہ زندگی میں ایک داغ اور دھبا بتاؤ۔ ہاں، تم جو ہے، جو انسان نبی کو پڑھنے کے باوجود، جو انسان نبی کو دیکھنے کے باوجود، جو انسان آپ کے اخلاق سے متاثر ہونے کے باوجود پھر بھی آپ کو پاگل کہتا ہے، حقیقت میں وہ پاگل ہے جو نبی کو جاننے کے باوجود بھی نبی کو پاگل کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا اے پیغمبر، اب غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، جس مشن کو لے کے تم اٹھے ہو وہ پیغام پھیلاتے جائیے، وہ پیغام اللہ کا عام کرتے جائیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، دنیا والے شاعر کہیں، کاہن کہیں، مجنون کہیں، کچھ کہیں، لیکن آسمان والا، ساری کائنات کا شہنشاہ گواہی دیتا ہے آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ فائز ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اخلاق یہ امت محمدیہ کا سب سے بڑا جو ہے، سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ امت محمدیہ ہونے کی حیثیت سے اچھے اخلاق کو اپنانا میرے لیے اور آپ کے لیے ازحد ضروری ہے۔ اچھے اخلاق کو اپنانے والا یہ سچا امتی ہے، خوش نصیب انسان ہے جو اچھے اخلاق کو نہیں اپناتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو نہیں اپناتا، وہ اچھا امتی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ آئیے، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم دنیا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، دین کے بارے میں، بدعات میں ہے، گمراہی میں، ہمارے وہ آبا و اجداد ایسے ہی تھے، ہم ایسے ہی رہیں گے۔ دنیا کے معاملے میں بزنس کیسے کرنا ہے، مال کو کیسے بڑھانا ہے، یہ سوالات ہمارے ہوتے ہیں۔ صحابہ کی پوری زندگی آپ ٹٹول لو، کسی صحابی نے جو ہے تجارت کے بارے میں، اس طرح کے بارے میں زیادہ سوالات نہیں کیے۔ صحابہ نے کہا افضل عمل کیا ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہے، اے اللہ کے نبی کسے نیکی کہتے ہیں ذرا بتائیے۔ ایک صحابیہ کا اللہ کے نبی نیکی کسے کہتے ہیں ذرا بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، کہا کہ اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھے کیریکٹر کا نام نیکی ہے۔ آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، نیکی تو یہی ہے کہ اچھے اخلاق کو اپنائیں،
آپ اخلاق کو چھوڑ کے دوسرے نیکی کرنا چاہیں، وہ نیکی نہیں ہے. آپ کو پہلے اخلاق کو اپنانا پڑے گا. میرے بھائیوں، اچھے اخلاق کو ہم اپنائیں گے، اچھے کردار کو ہم اپنائیں گے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بڑی بشارتیں ہمیں سنائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. کہا کہ میں اس آدمی کو جنت میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. کون گارنٹی دے رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو حقدار ہوتے ہوئے بھی آگے والا لڑائی کر رہا ہے، لڑائی خور ہے آگے والا، اس کی لڑائی سے بچنے کے لیے اپنا حق بھی دے دیتے ہیں. لڑنا پسند نہیں ہے. آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ ہیں. آگے والا مقدمہ دائر کر رہا ہے، چرب زبان ہے، طاقت والا ہے، لڑائی کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ چیز میری ہے بھائی، لڑائی مجھے پسند نہیں، رکھ لو. کہا کہ لڑائی کو نہ پسند کرتے ہوئے اپنا حق بھی دوسرے کو دے دیں گے، میں جنت میں اس کے لیے ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، پورے شہر کے درمیان میں بہترین جگہ ہے، وہاں گھر مل جائے تو کتنا خوش ہو جاؤ گے. کہا کہ جنت کے درمیان میں گھر چاہتے ہو. میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن ترک الکذب وان کان مازحا، لمن ترک الکذب وان کان مازحا. کہا کہ جھوٹ نہ بولے اگرچہ کہ مذاق میں کیوں نہ ہو. اگر جھوٹ چھوڑ دو گے جنت کے درمیانی گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر. تیسری بات فرمائی وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، کہ لوگوں جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ چاہتے ہو، گھر چاہتے ہو. جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان آسمان زمین کا فرق ہے. جنت الفردوس چاہتے ہو، جنت الفردوس میں بھی محل چاہتے ہو. لمن حسن خلقہ، کہا کہ جس کے اچھے اخلاق ہوں، اچھے کردار اور اچھے کیریکٹر کا مالک بن جائے، وہ انسان اس کے لیے جنت میں اعلیٰ گھر کی میں گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانے کی کتنی ترغیب دی ہے. ہم میں سے ہر انسان آج کہتا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملتا تو ہم کتنے خوش نصیب ہوتے، اپنی جان کو، مال کو، اولاد کو، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے. لیکن اب پاسبل تو نہیں ہے، اب تو ناممکن ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے کو جائیں. لیکن ایک بات تو ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی صحبت کو اپنانا چاہتے ہیں، تو وہ آخرت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے. ہم تو چھوڑو بھائی، یہ صحابہ دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے. کچھ پریشانی ہوتی تو نبی کی مجلس میں آ کے بیٹھتے. اللہ اکبر. وہ صحابہ پریشان. ایک مرتبہ ایک صحابی پریشان ہو کے نبی کی مجلس میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بہت پریشان لگ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی بہت پریشان ہوں، ایک مسئلے کو سوچ کے بڑا پریشان ہوتا ہوں، دنیا کو لے کے نہیں. کیا ہے؟ میں بیوی بچوں میں جاتا ہوں تو مجھے ایک طرح کی بے چینی ہوتی ہے کہ کچھ معاملات پیش آتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے. آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے، آپ کو دیکھتا ہوں تو سکون ملتا ہے. سبحان اللہ، کیا مجلسیں ہوں گی وہ. لیکن اللہ کے نبی ایک بات سوچ کے پریشان ہوتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی میری بھی وفات ہو جائے گی، آپ بھی انسان ہیں، آپ کی بھی وفات ہو جائے گی، آپ جنت میں کہاں رہیں گے؟ میں کہاں رہوں گا؟ اللہ اکبر. میں جنت میں کہاں رہوں گا؟ آپ جنت میں اعلیٰ مقامات پہ رہیں گے. یہ سوچ کے ڈر رہا ہوں کہ ہمیشہ کی جدائیگی ہو جائے گی آخرت میں. تو فوراً جبرائیل علیہ السلام ہواؤں میں تیرتے ہوئے آئے کہ ہاں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابی سے کہو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان کے چلتا ہے، اپنی پوری لائف سٹائل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیتا ہے، ہم اس کو کیا کریں گے؟ نبیوں کے ساتھ رکھیں گے،
شہداء کے ساتھ رکھیں گے، صالحین کے ساتھ رکھیں گے، صدیقین کے ساتھ رکھیں گے، تو انہیں کہہ دو اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے۔ نہ صرف آپ کے صحابہ کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے بشارت ہے، جو نبی کی اطاعت کرے گا اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملنے والی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کو سکون مل گیا۔ اللہ کے نبی کی اطاعت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رفاقت ملتی۔ صحابہ کی چاہت پر کتنا تڑپتے تھے صحابہ۔ میں اور آپ تڑپنا چاہیے کسی بھی لحاظ سے مجھے وہ نعمت مل جائے جو نعمت کے صحابہ کو ملی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا کہ مسجد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے کان میں کہا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ آج تمہاری مراد پوری کرنے والا ہے۔ چلے گئے۔ دوسرے دن صحابہ دیکھی سبحان اللہ، ابو بکر و عمر آئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کل آفر دیا تھا آپ کو دعا کرنے کا، کیا مانگے ہو؟ دعا میں کیا مانگے ہو؟ کتنی بڑی بات تھی کہ مانگو تو پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تو کیا مانگے ہو؟ اللہ اکبر، میں اور آپ ہوتے تو کتنا دنیا مانگتے۔ صحابی نے کیا مانگا سوچو۔ میری دعا اور آپ کی دعا کا یہ حصہ بننا چاہیے جو دعا کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنی دعا میں کیا۔ کیا دعا مانگے؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ اللہ اکبر، اے اللہ میں ایسا تجھ سے سوال کرتا ہوں، ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوتی ہوں، یعنی جنت عطا فرما، ونعیما لا ینفد، اے اللہ ایسا سوال، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ میں ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو کبھی پھرتا نہ ہو، یعنی میں ایمان پہ ہوں، مرتے دم تک، آخری سانس تک مجھے ایمان پہ ثابت قدم رکھ، اور ایسی نعمتیں عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہوتی ہو، یعنی جنت عطا فرما۔ اور جنتوں میں بھی کیا فرما کہ اے اللہ جنتوں کے اعلیٰ منازل میں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرما۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ اپنی خاص خاص دعاؤں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو مانگتے تھے۔ تو وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، کہا کہ اے میری امت محمدیہ کے لوگوں، جنت میں میری صحبت چاہتے ہو، سب سے زیادہ میرے نزدیک میرا چہیتا وہ ہے، سب سے زیادہ چہیتی بندی وہ ہے اللہ کی، سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریبی وہ ہوگا جو میرے اخلاق کو اپنائے گا۔ اللہ اکبر، اچھے اخلاق کو اپنائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں ملنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی ہے فرائض کا اہتمام کرتا ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں اچھے اخلاق ہیں، ہنستا ہے لوگوں سے ملتے ہوئے، لین دین کرتا ہے تو انصاف کے ساتھ کرتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں، گالی نہیں، اللہ کے نبی کے پورے اخلاق کو اپنا کے زندگی گزارتا ہے، صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟ اور ایک آدمی ہے تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہا کہ ایک آدمی پوری زندگی کھڑ کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نفل روزوں پہ روزے رکھ رہا ہے، ایک آدمی نوافل تو اس کی زندگی میں زیادہ نہیں، لیکن وہ فرائض کے ساتھ ساتھ جو ہے اچھے اخلاق کا مالک ہے، اللہ اس کو برابر کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اجر کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ سبحان اللہ کہ یہ جو ہے تہجد پڑھنے والے، روزے رکھنے والے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں اچھے اخلاق کو اپنائیے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ آج دنیا کے رہنما کیسے ہیں؟ لیڈر کیسے ہیں؟ دوسروں کو آرڈر کرتے ہیں، دوسروں کو بولتے ہیں اچھا کرو، اچھا رہو، یہ کرو وہ کرو، خود کی زندگی کو ٹٹول کے دیکھو، سب سے بڑا مجرم وہی نکلے گا، بے عمل وہ نکلے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، پہلے کہنے سے پہلے خود عمل کر کے دکھاتے تھے، صحابہ کو اپنا اخلاق اور اپنا کردار صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ چھوڑو اپنوں تو چھوڑو، دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں نے آپ کے اخلاق کی گارنٹی دی۔ آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح انداز سے پڑھنے والا غیر مسلم آپ کے اخلاق کو داد دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جب نبی بنائے گئے اللہ کا حکم تھا
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کیا چھپ چھپ کے دعوت کر رہے ہو؟ اب ٹائم آیا ہے علل اعلان توحید کا اعلان کرو، علل اعلان کرو توحید کا اعلان۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پہ چڑھ گئے، پہاڑ تھا۔ اس زمانے میں کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی تو آدمی اسٹیج کے طور پر پہاڑ کو استعمال کرتا تھا، اس پہ جا کے پورا ننگا ہو جاتا، کپڑے ہلاتے ہوئے کہتا انا النذیر العریان، میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی ہمارے قبیلے پہ کوئی حملہ ہونے والا ہے، سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاؤ، میں امپورٹنٹ بات بولنے والا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اسٹیج کو استعمال کیا لیکن کپڑوں کو نہیں نکالا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ آئے تو سارے معاشرے کے لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ وہ چڑھنے والی شخصیت زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولی ہے۔ جو نہیں جا سکتا تھا اپنے غلاموں کو بھیج دیا، جاؤ محمد چڑھے ہیں پہاڑ پہ، کوئی امپورٹنٹ بات ہوگی۔ سب آئے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان سے اپنے کردار کی صفائی لیا، کہا کہ لوگوں میں پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہوں، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں جدھر تم نیچے ہو، چونکہ میں پہاڑ کی بلندی پہ کھڑا ہوا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں۔ سارے لوگوں نے کہا کہ بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے ہیں تو دو طرف تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ لوگوں کیا تم مانو گے یہ سائڈ جو پیچھے کا جو سائڈ ہے جس کو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، میں کہوں کہ ڈاکو اور چور تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ سارے کے سارے لوگ ایک زبان ہو کے کہا ما جربنا علیک الا صدیقا۔ جملہ نوٹ کیجئے، سارے کے سارے مشرکین آپ کے دشمن ہیں، کہا کہ اے محمد ہم نے پوری زندگی میں کبھی تجھے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ اللہ اکبر۔ آج کیسے کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ لوگوں میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں صحیح، حقیقت میں میں ایک پیغمبر ہونے کے ناطے میری آنکھ ایک آخرت کی طرف دیکھ رہی ہے تو ایک آنکھ دنیا کی طرف دیکھ رہی ہے، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، ڈرو۔ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ایک اللہ کی طرف آؤ۔ کہا کہ اے لوگوں وہ انسان کسی معاملے میں پوری زندگی میں، پوری 40 سالہ زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ نہ بولا ہو انسانوں کے معاملے میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آج اس اسٹیج پہ کھڑ کے جو ہے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے لگے؟ کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کو مان لو، تمہاری آخرت بن جائے گی، ہمیشہ والی آخرت جو ہمیشہ رہنا ہے، یہ 60 سال 70 سالہ زندگی نہیں، وہ ہمیشہ والی زندگی میں تم نجات پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ذرے لوگوں نے مان لیا، ذرے لوگوں نے جو ہے، بعض لوگوں نے، وہاں ابو لہب بھی تھا، اس نے کہا تبا لک لہذا جماعتنا، کہ تیرے لیے بربادی ہو یہ بات بتانے کے لیے سارے معاشرے کو جمع کیے ہو۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ کہا کہ ابو لہب تیرے لیے بربادی ہے، تیری بیوی کے لیے بربادی ہے، میرے محمد کے لیے تو نے بربادی کی بات کہی، میں نے ایک سورت ہی نازل کیا، قیامت کی صبح تک اس امت محمدیہ کا بچہ بچہ جب بھی پڑھے گا اس کی ذات پہ لعنت بھیجے گا کہ جس نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دشمنوں نے گواہی دی۔ میرے بھائیوں، انسانی زندگی کے دو پہلو رہتے ہیں، ایک ہے ظاہر میں اچھا ہے، خوبصورت ہے، دوستوں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، لوگوں میں جو ہے اس کا ایک اچھا جو ہے اسٹیٹس ہے، لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بہت اچھا کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اچھے انسان ہیں۔ ہاں ایک اس کا ایک روپ ہے جو گھر میں ظاہر ہوتا ہے، بیوی بچوں کے سامنے دنیا والے تعریف کرے، وہ حقیقی تعریف کا حقدار نہیں ہے، گھر والی تعریف کرے کہ واقعتاً یہ انسان ہے، کیونکہ گھر میں انسان کھلتا ہے۔ اس پہلو سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو میرے بھائیو، پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے انسانی شکل میں، آپ کو جو ہے سینے سے دبوچا، کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ آیتیں نازل ہوئی تو پہاڑ سے دوڑتے ہوئے آئے غار ہرا سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، اپنی بیوی سے کہا زمبلونی زمبلونی، مجھ پر چادر اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔
مجھے پتا نہیں کوئی میرے پاس آ رہا ہے اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ اس وقت میں بیوی نے کیا جملہ کہا، بیوی نے کیا جملہ کہا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ اے پیغمبر آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں، محمد آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو معاشرے کے غریبوں کی، یتیموں کی، بے کسوں کی، فقیروں کی، مجبوروں کی، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو اور بوجھ اٹھانے والے کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہو۔ اتنے ساری صفات جس کے اندر جمع ہو جائے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ بیوی اسے کہتے ہیں۔ شوہر تھکا ماندہ پوری محنت کر کر کے تھک کے گھر کو آتا ہے تو وہ بیوی اپنے شوہر کو سکون پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھی خواتین شوہر اس کو پالنے کے لیے، پوسنے کے لیے پورے دن رات ایک کر کے کماتا ہے، گھر میں کیا قدم رکھتا ہے کہ اپنی شکایتوں کی ایک ریل کھول دیتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جملے بڑا حوصلہ دیتے تھے، بڑی ہمت دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ گھر والی تعریف کر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہا کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اس معاملے میں مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہاں ہم کہیں اونر بنے ہوئے ہیں، بڑے بنے ہوئے ہیں، یعنی میں بتانا چاہتا ہوں ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے کیسے نمونے چھوڑے ہیں۔ بڑے ہیں، میرے ماتحت میں کوئی کام کر رہا ہے، آپ کے ماتحت میں کام کر رہا ہے، پوچھو اس سے ہم کیسے ہیں، وہ بتائے گا۔ کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنی گالی بکتے ہیں، کتنی ڈانٹ ہوتی ہے، کتنا حقیر سمجھتے ہیں، کتنا ذلیل کر کے پیسہ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ چھوٹے سے غلام ہیں، ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بچہ آپ کے پاس ہے، آپ کے خادم بنا لیجئے، اس کو اپنا خادم بنا لیجئے، جو کام لینا ہے لیجئے۔ اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی 10 سال تک خدمت کیا۔ اللہ اکبر۔ 10 دن 10 مہینے نہیں، 10 سال تک خدمت کیا۔ پورے 10 سال میں آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا تک نہیں، گالی دیا نہیں، برا بھلا کہا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ وہ خود کہتے ہیں کبھی کبھی وضو کا پانی اس زمانے میں لوٹے میں لاتے تھے، کہا کہ لوٹا لے کے آتا، لوٹا ہاتھ سے گر کے ٹوٹ کے نیچے گر جاتا۔ اللہ اکبر۔ میں پریشان ہو کے آنکھ اٹھا کے دیکھتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے میرا استقبال کرتے، کہتے بیٹا ایک لوٹا ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں ہے، دوسرا لے سکتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ 10 سال خدمت کرنے کے بعد آپ کے اخلاق کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کیجیے، یہ ہم ایسے پیغمبر کے امتی ہیں، صرف اس خطبے سے بات ختم نہیں ہوتی۔ آپ سیرت رسول کھولیے، پوری زندگی پڑھیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر گھر کا ماحول یہ ہونا چاہیے کہ باپ بیٹھے، ساتھ میں اس کی اہلیہ بیٹھے، پوری فیملی والے بیٹھے، روزانہ 2 صفحے شہید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، ہماری زندگیاں سفر جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم بہت دور ہیں، آپ کے اخلاق سے ہم بہت دور ہیں۔ آپ دیکھیے معاشرے کے سب سے گھٹیا انسان کے لیے بھی کیسے اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک آدمی جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، کہا کہ عائشہ اب جو بات کرنے کے لیے آ رہا ہے نا، یہ ہمارے مدینے کی سوسائٹی کا سب سے بدترین انسان ہے جو مجھ سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہے، یعنی کوئی منافق یہودی ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجازت دیجیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اندر چلے گئی، وہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کیا، اس سے بات چیت کی، اتنا اچھا بات کیا، اتنا اچھا بات کیا، گویا کہ آپ کے منہ سے شکر جھڑ رہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی پریشان ہوئی، اپنی ضرورت کی بات کر کے وہ چلا گیا دروازہ بند کرنے کے بعد۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا کہ معاشرے کا سب سے برا انسان، بدترین انسان آیا ہے، اس کے ساتھ اتنا اچھا بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ وَمَتَى وَجَدْتِ بِفَاحِشَةٍ یا عائشہ، کہ عائشہ کب ہو، کس مقام پر، کس جگہ پر یا کس موقع پر تو مجھے کسی کے ساتھ بد کلامی کرتے ہوئے پاتی ہے؟ میں تو معاشرے کے ہر برے انسان سے بھی اچھا بات کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے۔ ہماری زبان چلتی ہے،
قینچیوں کی طرح آگے والے کا دل ٹوٹ رہا ہے، آگے والے کا دل کٹ رہا ہے، پھٹ رہا ہے، آگے والے پہ کیا گزر رہی کوئی نہیں. ہمارے دل میں غصہ آیا، آگے والے کو جو بولنا ہے بولو، جتنا ذلیل کرنا ہے کرو، یہ ہمارا معاملہ ہے. میرے نبی کا معاملہ کیا ہے میرے بھائیو؟ لوگوں کے دلوں کو مت دکھائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آئے، کہا کہ اللہ کے نبی ایک عورت ہے، تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، نمازی ہے، متقی ہے، اے اللہ کے نبی، لیکن اس کے پڑوسی کو اپنے زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل النار، ہی من اہل النار، ہی من اہل النار، وہ جہنمیہ ہے، وہ جہنمیہ ہے، وہ جہنمیہ ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی، میری ماں بہنوں، کتنی بڑی بات ہے. میری نماز، میرا روزہ، میرا تقوی مجھے کچھ کام نہیں دے گا جب میری زبان سے استعمال نہ ہو. ہاں، ایک عورت کے بارے میں کہا گیا اے اللہ کے نبی ایک خاتون ہے، اتنا زیادہ نمازی نہیں، فرائض کا اہتمام کرتی، روزوں کا اہتمام کرتی ہے، جو کچھ اس کے پاس پنیر وغیرہ ہے صدقہ کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، ہی من اہل الجنہ، ہی من اہل الجنہ، وہ جنتی خاتون ہے، وہ جنتی خاتون ہے، وہ جنتی خاتون ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی. اپنی زبانوں کو لگام دیں. یہ زبان پورے بدن میں جتنے اعضاء ہیں غور کر لیجئے آپ. ہر عضو کام کرتے ہوئے تھکتا ہے، آنکھ دیکھتے دیکھتے تھک جاتی، ہاتھ پکڑتے پکڑتے کام کرتے کرتے تھک جاتا، پیر چلتے چلتے تھک جاتا، پورے بدن میں دیکھ لیجئے. لیکن یہ زبان ایک ایسا واحد عضو ہے 24 گھنٹے بھی چلے یہ کبھی تھکتی نہیں ہے. اس کو کنٹرول میں رکھنا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لفظ تمہارے منہ سے جو بھی نکلے گا اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ ہے باقاعدہ اس کو لکھ رہا ہے. ہر لفظ کا جواب اللہ کے پاس دینا ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ زبان سے نہیں بولے، زبان باہر نکالے، زبان مبارک کو پکڑ کے کہا یا معاذ کف علیک ھذا، اے معاذ اس کو کنٹرول میں رکھو. یعنی معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد چاہتے تھے اور باقاعدہ اظہار بھی کر دیتے تھے. انی احبک، کہا کرتے تھے اے معاذ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے. محبت ہے تو نصیحت کرتا ہوں. کیا نصیحت ہے؟ اس کو کنٹرول میں رکھو. تو معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُوَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا اللہ کے نبی ہم ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، کیا اس پہ بھی اللہ پکڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کرے. یعنی عرب کے زمانے کا ایک امپورٹنٹ جملہ تھا، ایک محاورہ تھا. یعنی تمہیں اتنی بڑی بات نہیں معلوم ہے وَهَلْ يَكُبَّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں اسی زبان کی وجہ سے. اللہ اکبر. یعنی ہنسی مذاق میں بھی جو ہے جھوٹ جائز نہیں ہے، ہنسی مذاق میں بھی کسی کا دل تم نہیں دکھا سکتے ہو. میرے بھائیو، زندگی میں اچھے اخلاق کو اپنانا ہے، اس کے لیے اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی. آئینے کے سامنے ہم کھڑتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ نے کتنا خوبصورت انسان کو بنایا. بندر کو دیکھو، ہاتھی کو دیکھو، بلی کو دیکھو، چوہے کو دیکھو، ان کی بھی شکل ہے. اللہ نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بہترین انداز میں انسان کو پیدا کیا ہے. جہاں ناک ہے وہاں، جہاں کان ہونا ہے وہاں پر، جہاں آنکھ ہونا ہے وہاں پر. اللہ اکبر، کتنا خوبصورت بنا ہے. ہمیں اسی لیے دعا سکھائی گئی اللہم انت کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جتنا اچھا میری صورت کو بنایا نا اتنی اچھی میری سیرت کو بھی بنا دے. اللہ اکبر. یہ دعا ہمارے نبی سکھائے ہمیں. اور اللہ کی ہدایت، اللہ کی توفیق کے بغیر میرے اخلاق اور آپ کے اخلاق اچھے نہیں بنتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق فانہ لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اے اللہ اچھے اخلاق عطا فرما، اچھے اخلاق کو تیرے بغیر مجھے کوئی دے نہیں سکتا. اے اللہ برے اخلاق سے مجھے بچا لے، برے اخلاق کو تیرے علاوہ مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ کے نبی کی تربیت میں رہنے والے صحابہ کو دیکھیے کہ اسے اخلاق کو اپنایا. سبحان اللہ، لڑائی جھگڑے دشمنیاں، کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوا کرتی تھی عرب کے معاشرے میں. مٹی سے پیارے نبی نے سونا تیار کیا،
آپ پوری انسانی تاریخ کو دیکھو، 50 سالہ عرصے میں صحابہ نے آدھی دنیا کو فتح کیا، تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کو چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ صحابہ نے پورے جو ہے نبی کے اخلاق کو لیا تو پوری آدھی دنیا کو جو ہے اپنے اخلاق سے جو ہے تعارف کرایا، اسلام میں لایا۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ کہنے والے غلط کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام تو اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھے اخلاق کو اپنائیں، اچھے اخلاق کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ اپنے بچوں کے اخلاق کی تربیت کرنا چاہیے، بچپن سے ہی انہیں تعلیم دینا چاہیے۔ ہمارے اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کہا کرتے تھے، یا بنی لأن تتعلم بابا واحدا من ابواب الادب احب الی من ان تتعلم 70 بابا من ابواب العلم۔ کہا کرتے تھے، بیٹے گھر سے جا رہے ہو، امی کو چھوڑ کے، ابا کو چھوڑ کے، بہن کو چھوڑ کے، خاندان کو چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے خوشی نہیں ہوگی، علم بہت حاصل کر کے آئے ہو، ڈگری لے کے آئے ہو، خوشی نہیں ہوگی۔ خوشی کب ہوگی؟ علم کم پڑھے ہو، زیادہ اخلاق کے ساتھ آئے ہو۔ اخلاق لے کے آنا، گھر کو آتے ہوئے اخلاق نہیں ہے، علم زیادہ لے کے آئے ہو، وہ کوئی بڑی کمال کی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے اسلاف اپنے بچوں پر کڑی نگرانی کرتے تھے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کی اخلاق کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اخلاق کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں حسن اخلاق کے جو مظاہر ہیں ان تمام کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كلم ملك بر رحيم رب حليم۔